سمجھو، دو روایات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دو آقا دو جہاں علیہ السلام مکہ میں تھے، یہ روایات دو جگہ آئیں، تو آپ غار جبل نور پہ کھڑے تھے، جبل نور پہ، اور حضور علیہ السلام جیسے ہی اس پہاڑ پر چڑھے، اس پہاڑ نے دیکھا مصطفیٰ مجھ پر سوار ہیں، تو سواری کی خوشی میں اسے وجد آ گیا کہ اللہ کا محبوب میرے اوپر۔ آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ آپ کے معصوم نمانے منہ دیکھ کے نہ حرکت ہو رہی ہے نہ برکت، میں حیران ہو رہا ہوں پلے پڑ رہی ہے یہ بات کہ نہیں پڑ رہی؟ ان سے میں نے کہا تھا آپ مائک کی آواز صحیح کریں۔ جبل احد پہ چڑھے، پہاڑ وجد میں آ گیا، یاد اللہ کا محبوب میری سواری کرنے آیا۔ جب سواری پہ آئے، اب غور طلب بات، یہی واقعہ مدینہ میں بھی ہوا، وہاں بھی آقا دو جہاں جب جبل احد پر سوار ہوئے تو جب احد نے دیکھا آمنہ کا لال مجھ پر سوار ہے، اسے بھی وجد آیا۔ اس لیے حدیث پڑھتے ہوئے بھول نہ جائیے کہ یہ ایک ہی واقعہ نہیں، یہ دو واقعات۔ آقا دو علیہ السلام نے، آپ نے نام سنے ہوئے نا، عشرہ مبشرہ، کتنے صحابہ؟ 10، اونچا بولی کتنے؟ آپ کے خیال میں تو یہ ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کو دنیا میں خوشخبری عطا کر دی جنت کی، 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، لیکن روایات میں 10 نہیں آتے، 65 صحابہ کا نام آتا۔ کتنے؟ عام معروف کتنے ہیں؟ 10، اور حدیث میں کل کتنے ہیں؟ 65۔ ویسے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس پر جہنم حرام ہے، اگر یہ دیکھیں تو بچتا کوئی بھی نہیں۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ 65 صحابہ کو آقا دو جہاں نے زمین پر بیٹھ کر جنت کی خوشخبری دی۔ کتنے صحابہ؟ اب جنت کی بشارت آپ نے بانگے دوحل دی، سری دی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، مولا علی جنتی، فاطمہ جنتی، حسن جنتی، حسین جنتی، یہ حضرت ابو طلحہ جنتی، عمار بن یاسر جنتی، یعنی اس طرح دیتے دیتے آقا نے خود زمین پر بیٹھ کر نہ صرف صحابہ کو جنتی بنایا، حضور کے جسم اقدس کے ساتھ ایک ستون ہوا کرتا تھا، اتن حنانہ، یاد ہے نا؟ آقا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ جمعہ دیتے تھے، بولیے نا، یاد ہے نا؟ حضور نے اسے بھی جنت کی خوشخبری دی۔ بڑا بڑا کچھ ہے جنتی۔ اب یہ بات جب آپ سمجھ چکے کہ 65 صحابہ ہیں جن کو زمین پر بیٹھ کر میرے آقا نے جنت کی، مضمون کیونکہ لمبا، اگر یہ ختم نہ ہوا تو آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، پورا مضمون سن لیجئے گا، یہ مکمل ہوگا، اس میں ایک حصہ ہو چکا اس میں، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، آگے اگلا بھی پروگرام آ رہا تو پھر مضمون آدھا چھوڑنا اچھا نہیں لگتا، وقت پہلے تھوڑا ہوتا۔ آپ نے بھی قسم کھائی ہم نے آنا ہی 10 منٹ پہلے، ٹھیک ہے، میری بھی مجبوری ہوتی، کئی لوگ مراقبے میں ہوتے ہیں۔ اب 65 صحابہ کو آقا نے زمین پر بیٹھ کر جنت کی خوشخبری دی، کتنے؟ شہادت کی خبر آقا دو جہاں علیہ السلام نے جب احد پر سوار تھے یا غار حرا پر سوار تھے تو حضور علیہ السلام نے پہاڑ سے فرمایا رک جا، تھم جا، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اوپر اللہ کا نبی سوار ہے؟ اب یہ بات حضور کس سے کر رہے ہیں؟ پہاڑ سے، بولیے کس سے کر رہے ہیں؟ اچھا، تو عقل مند کبھی پہاڑ سے بات کرتا ہے؟ جی بولیے نا، آپ جا کے یہ دیوار سے کہہ دیں بندے دا پوت مانا تو آپ کو دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ دماغ اس کا خراب۔ آمنہ کے لال سے بڑا عقل مند کون ہوگا؟ پہاڑ سے مخاطب ہیں، وہاں کوئی وہ نہیں تھا، حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ پتا تھا یہ پہاڑ میری بات سمجھتا،
جب فرما رہا رک جا، حدیث کے الفاظ ہیں پہاڑ رک گیا۔ آپ حضور کی بات کرتے ہیں، فاروق اعظم کی بات معروف کہ آپ کھڑے تھے تو زلزلہ آ گیا زمین پر، تو آپ نے پاؤں مار کے فرمایا رک جا۔ کیا بات ہے، فاروق اعظم انصاف کے ساتھ فیصلے نہیں کرتا؟ زمین رک گئی۔ وہ تو حضور ہیں، غلاموں کا یہ عالم ہے۔ جب فرمایا رک جا تو فرمایا سن، تیرے اوپر اللہ کا نبی سوار ہے، صدیق سوار ہے اور 2 شہید سوار ہیں۔ آقا نے شہادت کی خبر دی اشارے میں۔ صحابہ شہادت کی خبریں مانگتے تھے آقا اشارے میں۔ آپ کل احادیث پڑھ لیجئے، میرے آقا نے اشاروں میں کہ فلاں کی شہادت، فلاں کی شہادت، اور اگر کسی کا نام لے کر صحابہ کے سامنے بات کی تو اس صحابی میں سب سے انوکھے منفرد نرالے شہزادے کا نام امام حسین ہے۔ ان کا نام لیا، مجمع میں لیا۔